أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين درود شریف سے حضرات پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وسلم اللہ تعالی جل جلالہ امن والہ کے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، قرآن مجید لائے، اسلام لائے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، شفا آئی ہے، ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ تو اسلام اور قرآن مجید یہ سب کچھ نبی اکرم علیہ السلام لے کر آئے۔ فرمایا یہ جو نعمتیں تمہیں اللہ پاک نے دی ہیں لوگوں کو لازم ہے فَلْيَفْرَحُوا کہ وہ خوشیاں منائیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری پر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو جگہ جگہ حضور کی میلاد پاک کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ یہ جلسے اور درود روشنی کا انتظام ہوتا ہے، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں۔ یہ سب قرآن مجید کے اس حکم کی تعمیل ہے فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے خوشیاں منائیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی یہ شان ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا چرچا بہت کر دیا، بہت ذکر بلند کر دیا۔ آسمانوں میں بھی ذکر ہے، زمینوں میں بھی ذکر ہے، اولین بھی ذکر کرتے رہے، آخرین بھی۔ تمام انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سب نے اقرار کیا تھا کہ یا اللہ یہ تیرے حبیب علیہ السلام ہمارے سامنے تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کے مددگار بن جائیں گے۔ تو معنی یہ تھے کہ اے انبیاء اکرام تم اپنی اپنی امتوں کے نبی ہو، اور ہمارے آخری نبی جو ہیں ہمارے حبیب وہ تمہارے بھی نبی ہیں، وہ نبی الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، سید المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی اکرم علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتے۔ پھر ہمیں حکم دیا کہ تم بھی ہمارے حبیب پر صلاۃ پڑھو، سلام پڑھو۔ فرشتوں کی صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جو حضور پہ صلاۃ بھیجتا ہے اس کا کیا معنی؟ تو صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ کی صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے خود رب تعالیٰ حضور کی تعریفیں بیان فرمائے۔ آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں حضور کے تذکرے موجود ہیں۔ یہ بات قرآن مجید نے بتائی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، عیسائیوں کے راہب، یہودیوں کے احبار، وہ سب یہ لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آنے والے ہیں،
وہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے جائیں گے. حضور کی نشانیاں ان کی کتابوں میں لکھی تھی. ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام بعثت سے قبل ملک شام کی طرف تشریف لے گئے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ہمراہ. قریش کا قافلہ جا رہا تھا. بصرہ شہر میں جب پہنچے تو وہاں ایک تو بصرہ آپ جانتے ہیں عراق کی بندرگاہ ہے, یہ بصرہ شام کا ایک شہر ہے. وہاں پہنچے تو ایک وہاں خانقاہ تھی جہاں ایک راہب رہتا تھا. جب حضور پہنچے تو ایک پرانا درخت تھا جو بالکل خشک ہو گیا تھا, بے برگ و بار. حضور نے قدم مبارک رکھا تو وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. وہ راہب اپنی خانقاہ سے باہر آیا, اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی. کبھی تو وہ کتاب کو دیکھتا تھا, کبھی حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا, پھر کتاب کو دیکھا پھر چہرے. بے صاف تھا, وہ پکار اٹھا کہ اللہ کی قسم یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے اللہ تعالیٰ نے خلق عادت امور کو ظاہر فرمایا. مشہور تاریخی واقعات ہیں کہ ایران کے بادشاہ کا محل, اس میں زلزلہ آ گیا, 14 کنگرے گر گئے, آتش قدے بجھ گئے. یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. یہاں ایک بات میں عرض کروں کہ ایران کے بادشاہ کا محل جو لڑک گیا تھا, جس میں شگاف پڑ گئے تھے, جب ہارون رشید کو خلافت ملی تو ہارون رشید نے ارادہ کیا کہ میں اس محل کو بالکل ختم کر دوں, اس کے نشان مٹا دوں. وزیر جو تھا وہ بہت عقل مند تھا, کہنے لگا اے خلیفہ اس محل کو اسی طرح رہنے دے, اس لیے کہ دنیا اس کو دیکھے گی تو نبی اکرم علیہ السلام کی عظمت ان کو معلوم ہوگی کہ اس محل کی یہ حالت حضور کی ولادت کے وقت. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک خود رب تعالی نے فرمایا محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. اگر غور سے دیکھا جائے حضور علیہ السلام کے نام مبارک پر ہی انسان غور کرے تو حضور کو وہ یقین کر لے گا کہ ہر قسم کی فضیلتیں, ہر قسم کی بزرگیاں نبی اکرم علیہ السلام کو حاصل. جب ان کا نام مبارک محمد اور محمد کے معنی حمد والے, تعریف والے, تعریف کے قابل, کو پتہ چلا ان کی صورت مبارک وہ بھی محمد, وہ صورت کے لحاظ سے بھی محمد, ان کی صورت مقدسہ, ان کی سیرت طیبہ وہ بھی قابل تھا. صحابہ کرام کے بیان حدیث کے کتابوں میں موجود ہیں. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا. ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں, جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے چاندنی رات تھی, حضور سرخ دھاری دار حلہ شریف زیب تن کیے رونق افروز تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا, کبھی حضور کے چہرے مبارک کو. اللہ کی قسم میرے نزدیک حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ. ایک حدیث پاک میں یہ آیا, ایک صحابیہ تھی, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو حضور کی زیارت کی ہے, بتاؤ حضور کی صفت بیان کرو. فرمانے لگی اے بیٹے لو رأیتہ اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تو تو یہ کہتا کہ حضور کا چہرہ مبارک تو سورج کی طرح روشن, تجھے نظر آتا کہ سورج طلوع کر رہا. اور سیرت مقدسہ ساری دنیا حضور کی سیرت کی تعریف کرتی ہے. کون سی اخلاقی خوبی ہے جو حضور میں انسان تلاش کرے بڑی نمایاں نظر آتی ہے. دیکھو
اب وہ درگزر کو دیکھو، اس کی مثال نہیں، سخاوت کو دیکھو، شجاعت کو دیکھو، علم میں بھی، عقل میں بھی، ہر لحاظ سے حضور تمام عالم سے ممتاز ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ احد کے میدان میں کفار نے دندان مبارک پر ضرب لگائی، چہرہ مبارک زخمی ہوا، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ان کے لیے ضرر کی دعا فرمائیے، یہ ہلاک ہو جائے۔ حضور نے دعا فرمائی، لیکن دعا کیا فرمائی؟ اے اللہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ بے خبر ہے۔ یہاں دیکھو اہل علم نے سمجھایا کہ حضور نے جب یہ کہا یا اللہ یہ میری قوم ہے تو اپنا واسطہ بارگاہ الہی میں پیش کیا، یا اللہ یہ میری قوم ہے، ان کو معاف کر دے۔ آپ بتائیے کہ جب وہ کفر کی حالت میں تھے تو وہ دوزخی تھے، اگر حضور کی دعا سے ان کی بخشش ہو گئی، انہیں ہدایت مل گئی، وہ جنتی ہو گئے۔ حضور نے جب خانہ کعبہ میں حضور رونق افروز ہیں اور کفار قریش جو مدتوں تک حضور کو ستاتے رہے موجود ہیں، حکم ہوتا تو سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، اور میں بتاؤں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ وہ کہنے لگے حضور تو کریم ہے اور اتنے کریم ہے، میں جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی معاوضہ نہیں، تم سب آزاد۔ یہ حضور کے اخلاق مبارک ہیں۔ اسی طریقے پر جس خوبی کو بھی دیکھا جائے حضور کے صبر اور فقر اختیاری کی شان میں کروں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور کے دولت خانے میں بعض دفعہ کئی دن تک آگ چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، پانی اور کھجوروں پر حضور اکتفا فرماتے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فقر اختیاری تھا، ورنہ حضور نے فرمایا عائشہ لو شئتو لصارت مایا جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ ہے۔ وہ اختیار ہے اور یہ فقر اختیاری۔ تو حضور جس پہلو سے بھی دیکھیں حضور کی شان وہ ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے۔ علم کے لحاظ سے دیکھو، عبادت میں دیکھو، ریاضت میں دیکھو، علم کے اندر حضور کا کیسا عظیم مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے واز کہنا شروع کیا، فاخبرنا عن بدل خلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم۔ حضور نے واز کہنا شروع کیا یہاں تک کہ ابتدائے عالم سے لے کر جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دور سے دور ایک دن میں تمام عالم کی خبریں حضور نے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے وہ شان وہ مرتبہ عطا فرمائے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ رفعنا لک ذکرک، اس کی تفسیر میں حضرت قاضی عیاض شفا شریف میں بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے اذا ذکرت تو ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر۔ اے حبیب اگر کوئی آدمی فقط لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ۔ دیکھو بھائی اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بتاؤ حضور کا نام مبارک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی آدمی حضور کا نام مبارک نہیں لے گا اس کی اذان نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ سارا قرآن مجید 2 رکعات میں پڑھ لیا، السلام علیکم ایھا النبی نہیں پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام یہ تشہد جو ہے جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کو
اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورتیں تعلیم. تو السلام علیکم ایھا النبی نہیں کہے گا نماز نہیں ہونے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام انہوں نے کیسے عمدہ بات بیان کی. فرماتے ہیں نمازی خوب غور کر، جب تو کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اپنے دل میں حضور کا تصور کر لیں، حضور کا جلوہ اپنے دل میں رکھ اور پھر سلام عرض کر، تو یہ تیری نماز کی قبولیت کے انتہائی مقام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے ہر فضیلت بے حد اور بے حساب عطا فرمائی. جتنے انبیاء کرام پہلے تشریف لاتے تھے وہ کوئی معجزہ لوگوں کو دکھاتے تھے. آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ مشہور ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ شان دی کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام علم عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی آگ گلزار ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام آپ نے دریا پر عصا مارا، وہ دریا میں راستے بن گئے. یہ سب معجزات انبیاء کرام ہیں. لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ ہر خوبی میں تمام انبیاء سے بھی اچھا. رب کریم کا فرمان تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. حسن یوسف جمع عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنا داری. جتنے معجزے جتنے کمالات سب نبیوں کو الگ الگ عطا ہوئے وہ سارے اور ان سے بہت زیادہ حضور کو عطا. فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرم. رب کریم نے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، ہم نے جو رسول معظم کو بھیجا ہے اس لیے بھیجا لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان. یہ میں نے پہلے عرض کر دیا، ایک آدمی فقط لا الہ الا اللہ پڑھے گا مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے. اس کی مثال بہت اچھی جو بزرگان دین نے دی. فرماتے ہیں یوں سمجھو جیسے ایمان جو ہے وہ ایک پرندہ ہے. ایک پرندہ، ہر پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، دو بازو ہوتے ہیں جن سے وہ اڑتا ہے. کسی پرندے کا ایک پر اگر ٹوٹ جائے، صرف ایک پر ہو تو وہ اڑ نہیں سکتا. آپ روز دیکھتے ہیں کوئی کبوتر ہو کوئی چڑیا ہو، تو ایمان کے دو پرندے ہیں، ایک توحید ہے دوسرا رسالت. ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں لتؤمنوا باللہ ورسولہ. ایمان کامل جب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی پاک کا کلمہ. رب کریم نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. یہ نبی علیہ السلام ایمان والوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی جنہوں نے اس پورے بر صغیر میں دین کے علم کی اشاعت فرمائی، فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضور کی محبت وہ فرض عین ہے. رب کریم نے قرآن پاک میں تفصیل بیان کی کہ لوگوں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، بیویاں، رشتے دار، مال، تجارت اور تمہارے مکان، اگر ان چیزوں کو تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب سمجھو گے تو تم مسلمان نہیں، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں، ان کے دلوں میں حضور کی محبت کیسی راسخ تھی، کیسی راسخ تھی. مجھے یاد آیا
سعد بن ابی وقاص دیکھو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ حضور کی محبت، حضور خود فرما چکے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرما چکے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، سارے جہان سے زیادہ نہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص جب یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں بہت لوگ ایسے تھے کہ ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے، ان کے ماں باپ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ان کی ماں جو مشرکہ تھی اس نے پیغام بھیجا یا تو اسلام کو چھوڑ دے ورنہ میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی اور لوگ تجھے تانا دیا کریں گے کہ تم نے اپنی ماں کو مار ڈالا۔ یہ اپنی ماں کے پاس تشریف لے گئے، فرمان لگے اے ماں یہ تو تیری ایک جان ہے، اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے میرے سامنے نکلے پھر بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ رب تعالیٰ نے حضور کی محبت کو فرض عین قرار دیا، پھر حضور کی تعلیم کو بھی لازم قرار دیا، وَتُوَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کی تعلیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ دیکھو یہ بات جو حضرات قرآن مجید پڑھتے ہیں اور دین کے علوم سے شغف ہے وہ جانتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ان کی بارگاہ شریف میں آؤ تو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا، اگر تمہاری آوازیں ہمارے محبوب سے زیادہ اونچی ہو گئی تمہارے سب عمل برباد ہو جائیں گے۔ جو شخص حضور کی شان میں ادنا سی بے ادبی کرتا ہے وہ رانگاہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں کہ وہ حضور کی کیسی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلافت کی مسند پہ بیٹھے تو حضور کے منبر مبارک پر اوپر کی سیڑھی پر نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے، بلکہ جہاں حضور کے قدم ہوتے تھے وہاں بیٹھے۔ اسی طریقے پر اور صحابہ کرام حضور کے جسم مبارک سے جو کپڑا لگ جاتا تھا وہ اس کی بھی تعظیم کرتے، حضور کے مبارک بالوں کی تعظیم کرتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی ٹوپی میں حضور کے کچھ بال مبارک سی لیے، ہمارے جس جنگ میں جاتے ہیں ان مبارک بالوں کی برکت سے مجھے فتح ہوا۔ حضرت اسما کے پاس ایک جبہ مبارک تھا، وہ فرماتی ہیں کہ یہ جبہ نبی اکرم علیہ السلام زیب تن فرماتے تھے، ہم اسے دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں تاکہ ان کو شفا ہو جائے۔ یہ واقعات ہمیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ حضور کی تعلیم۔ اب دیکھو بھائی قرآن مجید نے حضور کی محبت کو بھی لازم قرار دیا، حضور کی تعلیم کو اور حضور کی فرما برداری اور اطاعت کو فرض عین قرار دیا۔ یہاں تک فرمایا جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ یہ رسول جس بات کا حکم دے وہ کر لو، جس بات سے منع کرے بعد آ جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ ہر امر اور نہی میں حضور کی اطاعت یہ فرض ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ دیکھو بھائی سارا دین ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارا دین نبی اکرم علیہ السلام نے ہی ہمیں دیا ہے۔ دیکھو بھائی جس چیز کو فرض قرار دیا وہ حضور نے، کہ نمازیں فرض ہیں، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، یہ سب احکام اللہ تعالیٰ کے، لیکن ہمیں کس نے پہنچائے؟ نبی اکرم علیہ السلام۔
ایک بات اور ہے، میں اب کی تھوڑی وضاحت کروں. قرآن مجید میں حکم ہے اقیم الصلاۃ، یا قرآن مجید میں حکم ہے کئی جگہ کہ نمازوں کی پابندی کرو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ ترتیب نمازوں کی یہ جو 5 ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی نہیں لکھا کہ فجر کی 2 رکعت ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4، یہ نہیں لکھا. بلکہ رسول کریم علیہ السلام کو بھیجا کہ لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے حکم دے دیا نماز کی پابندی کرو اور نماز پڑھو کیسے؟ جیسے میرے پیارے نبی تمہیں بتائیں. میں زکوٰۃ کا حکم دے دیا، لیکن زکوٰۃ کا نصاب سونا کتنا ہو، چاندی کتنی ہو، اونٹ اور بکریوں کی زکوٰۃ کتنی دینی ہے، یہ قرآن مجید میں یہ تفصیل نہیں ہے. ہمیں میرے رسول تشریف لائے، جو وہ تمہیں تشریف بتائیں اس پہ عمل کرو. تو ہر امر میں اور نہیں میں ہمارے شراب حرام ہے، یہ جوا حرام ہے، قطع رحمی حرام ہے، یتیموں کا مال نہ کھاؤ. یہ تمام باتیں جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی رسول پاک نے بتائے، جو نہ کرنے کے وہ بھی بتائے. اور قرآن مجید نے ایک بات فرمائی، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا. آخرت کے اندر جنت سے اسے رب کریم عطا فرمائیں گے، وہ دنیا کے اندر بھی دنیا بھی اس کی جنت بن جائے گی. جو رسول اللہ کی غلامی اختیار کرے گا آخرت میں رب کریم اس کے لیے بہشت کے دروازے کھول دے گا اور دنیا کے اندر بھی اسے چین اور سکون نصیب ہوگا. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وآخر دعوانا الحمد للہ.